بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا المال حلوة خضرة وقال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى قوله متاع الحياة الدنيا وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد السفلى. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک جملہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو باب قائم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات، آپ کا یہ ارشاد مبارک ھذا المال حلوۃ خضرۃ، یہ مال میٹھا ہے اور سرسبز و شاداب ہے. اس حدیث میں دو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ مال میٹھا ہے. حلوہ ہے نا، میٹھا، سارے مزے مال سے متعلق ہیں، جتنا مال اتنا مزہ. اور دوسرا خضرہ کہتے ہیں جو دیکھنے میں بڑی ہری بھری چیز ہو، سرسبز و شاداب ہو. تو دنیا کی چیزیں، اس کا جو ظاہری منظر ہے وہ دل کو لبھانے والی، دل کو خوش کرنے والی یہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. ایک فہرست اللہ نے دنیا کی نعمتوں کی بیان فرمائی. ہم نے تمہارے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، اور ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی. اب اس کی فہرست بیان کی، عورت کی، اولاد کی، اور ڈھیر سارے خزانے کی، سونے اور چاندی کی. والخیل المسومہ، خیل مسومہ کہتے ہیں نشان لگائے ہوئے گھوڑے، یعنی برانڈڈ سواریوں کی. والانعام، چوپایوں کی. والحرث، حرث کہتے ہیں کھیتی، فصلیں، اس زمانے میں پروڈکٹس. یہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کیا ہے، اس کی محبت ڈال دی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ دنیا کا بھی نظام چلانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. امتحان کس بات کا ہے کہ کون ان چیزوں میں پھنس کر ان چیزوں کو بھولنے والا ہے. کون سی چیزیں؟ اگلی آیت میں بیان فرمایا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. نبی جی آپ کہیے ان سے، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے اچھی چیزیں؟ پہلے تو دنیا کی جو چیزیں خوشنما لگنے والی، اس کو بیان کیا، پھر فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ اس سے بہتر چیز کب ملے گی؟ جب ان چیزوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرو گے، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے. اب وَلِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جنت کی نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. دائیں بائیں ادھر ادھر سے مال غنیمت بہت آ رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر جو ہے نا رو رہے تھے. کسی صحابی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مال کی طرف اشارہ کیا تو وہ صحابی کہنے لگے یہ تو مال غنیمت ہے، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مال جن لوگوں کے پاس تھا، یہی مال ان کے لیے آخرت کے اور ایمان کے لیے رکاوٹ کا سبب بنا۔ مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں یہ مال ہمارے لیے آگے چل کے رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ ہے اصل چیز۔ پھر اس کے بعد آپ نے مال تقسیم کیا، تو تقسیم کرتے ہوئے یہ دعا آپ نے پڑھی، اللہم انا لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت۔ اے اللہ، جو چیزیں ہمیں خوشنما لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، وہ چیز آپ نے ہمیں دی ہے۔ آدمی کو دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، جو چیز اللہ دے رہے ہیں اس سے اعراض کرنا یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اچھی جاب، پروموشن ملنا، بہترین سواری ملے، گھر حلال طریقے سے مل گیا، بہترین نعمتیں مل گئی، تو آدمی خوشی محسوس، آدمی افسوس نہیں کرتا، آدمی یہ نہیں کہتا کہ بھئی کہ کیا ہے دنیا آ رہی ہے میرے پاس، نہیں۔ یہ جو ہے تقوی اور بزرگی کے خلاف نہیں ہے۔ دنیا جب اللہ تعالیٰ کسی کو دے تو اس میں خوشی محسوس ہونا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگلی جو بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، جو چیز آپ ہمیں بطور نعمت کے دے رہے ہیں، جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے، مال اچھا لگتا ہے، سونا چاندی اچھا لگتا ہے، اے اللہ، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقہ، اے اللہ اس بات کی توفیق عطا فرما، اس مال کو اس کے حق پر ادا کرو۔ جو مال کا حق ہے، مال کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق یہ مال رکاوٹ کا سبب نہ بنے، یہ مال جو ہے میری آخرت کے بگاڑ کا سبب نہ بنے۔ وراثت میں مال آتا ہے، بہن کا حصہ اگر نکل رہا ہے تو خوشی سے دینا چاہیے۔ مہر طے کیا شادی میں شوہر نے، جو مہر طے کیا وہ قرض ہے، خوشی سے دینا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ مال کی محبت ان چیزوں میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ تو یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت فرمائی۔ آگے ایک حدیث ہے جس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ہیں، جو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں اس کو سامنے رکھ کر لے کر چلنے کی۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام، ان کا نام حزام ہے، حزام نہیں ہے، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی عمر جو ہے نا 120 سال کی تھی، بڑے صحابہ میں تھے، عمر کے بعد صحابہ جو 100 سال سے آگے بڑھے اس میں 120 سال۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ 60 سال ان کے جاہلیت میں گزرے اور 60 سال ان کے اسلام کی حالت میں گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوستوں میں سے تھے۔ سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی اور ان کی عمر میں 5 سال کا فرق تھا، بہت گہری دوستی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، جب نکاح ہوا تو رشتہ داری بھی ہو گئی، تو بہت گہرے تعلقات ہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے، بہت دیر سے ایمان لائے۔ ایک مرتبہ بیٹھ کے رو رہے تھے، بیٹے نے پوچھا ابا جان کیوں رو رہے؟ بیٹا رو نہیں تو کیا کروں، میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور میں اسلام قبول کرنے میں اتنا دیر لگا دیا، اور فتح مکہ کے وقت ایمان لایا، احد میں شریک نہیں، بدر میں شریک نہیں، مہاجر صحابہ، یعنی اتنے ساری خیروں سے میں محروم ہو گیا۔ تو اسی لیے کبھی بھی آدمی جو ہے نا فیصلہ کرنے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ اسی لیے حدیث میں فرمایا ایاک والتسویف، ٹالنے سے بچو۔ ٹالنا کہتے نا نیکسٹ کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے، آئندہ، یہ تسویف بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو ہمیشہ خیر کے معاملے میں فیصلے جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ تو حکیم ابن حزام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مانگا، سوال کیا، تو آپ نے ان کو دے دیا، پھر سوال کیا، پھر دے دیا، پھر سوال کیا، پھر دے دیا، مانگتے رہے دیتے رہے، مانگتے رہے دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں، ایک زبان کا سوال ہے اور ایک دل کا سوال ہے، یہ دونوں زندگی پر کیا اثر کرتے ہیں۔ زبان کا سوال سے مراد کہیں آپ کا اگر انٹرویو ہو رہا ہے، پیکیج اگر ہے،
نہیں نہیں میرا پیکیج اور کم کر دیں، نہیں نہیں مجھے جزاک اللہ، ایسا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ سوال الگ چیز ہے۔ سوال جو ہے وہ ہے کہ آدمی جو ہے کسی سے سوال کر رہا ہے جہاں پر جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہو رہا، یہ پسند نہیں ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ سوال کرتے جا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم سنو، ان المال حلوۃ خضرہ، مال جو ہے بہت میٹھی چیز ہے۔ ہر میٹھی چیز کو کیا ہوتا ہے، جلدی جو ہے نا سڑ جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا مال بھی جو ہے نا یہ منجمد فریز نہیں رہنا ہے، روٹیٹ ہوتے رہنا ہے۔ یا تو بزنس میں انویسٹ کریں یا تو اللہ کے راستے میں لگاتے رہیں، کیونکہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشبیہات ہیں وہ کئی طرح سے ہیں۔ حلوہ اور میٹھا سے مراد کئی یعنی مطلب بہت مزیدار چیز ہے، سارے مزے اللہ نے اس سے جوڑا ہے مال سے، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ خضرہ دیکھنے کو بھی بہت اچھی چیز لگتی ہے۔ اب آپ نے فرمایا اس مال کو لینا کیسا ہے، یہ طریقہ سیکھنا ہے۔ مال کیسے لیں؟ فمن اخذہ بطیب نفس، دو لفظ ہیں حدیث میں، طیب نفس اور دوسرا ہے اشراف نفس۔ طیب نفس کہتے ہیں جو شخص دل کی سخاوت کے ساتھ، دل کی پاکیزگی کے ساتھ، یعنی دنیا کی اس حرص نہیں ہے، اندر جو ہے نا اس مال کا لالچ نہیں ہے، جو شخص طیب نفس کے ساتھ مال لے رہا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ اصل مال ہے یا اصل مال کی برکت ہے؟ اصل برکت ہے، مال اصل نہیں ہے۔ جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت آئے، اور برکت کیسے آتی ہے یہ طریقہ ہمیں دے رہے ہیں۔ آدمی جو ہے ماہانہ پے چیک لیتا ہے، سیلری لیتا ہے، تجارت میں اسے پروفٹ آتی ہے، روزانہ پیسہ کیسے لے؟ یہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی طیب نفس کے ساتھ لے۔ مال کو کس طریقے سے لینا؟ جب اس طریقے سے لیں گے اللہ اس مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور مال کی جب برکت آتی ہے اللہ اس مال سے ہماری آخرت برباد نہیں کرتے۔ مال کی برکتوں میں ایک بڑی برکت کیا ہے؟ اس مال سے آدمی کا نہ دین بگڑتا ہے نہ آخرت بگڑتی ہے، اور جب مال کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں تو آدمی کی آخرت بھی بگڑتی ہے، آدمی کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں مال لینا مال کی برکتوں کے ساتھ لینا، تو طیب نفس کے ساتھ، نفس کی پاکیزگی یہ تو ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس مال کو اشراف نفس کے ساتھ لے، اشراف نفس امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں کو جھانکنا، بھئی یہ مجھے کچھ دے دے، یہ مجھے کچھ دے دے، یہ ہے اشراف نفس۔ آدمی جو ہے نا سوال دو طریقے سے کرتا ہے، یا تو زبان سے کرتا ہے یا تو دل سے کرتا ہے۔ دل سے مطلب کچھ مجھے دے دے، اس کا اثر دیکھیں، یہ اسی کا نام حرص ہے، اسی کا نام لالچ ہے۔ لالچ جب کسی چیز میں آ جاتی ہے اس کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طعام الاثنین یکفی للاربع، دو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن جب کھانے بیٹھتا ہے اکرام کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور اکرام میں برکت آ جاتی ہے، اکرام میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اگر اسی کھانے میں حرص آ جائے تو پھر وہ دو کا کھانا دو کے لیے نہیں ایک کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا، وہ پھر وہ بیماری جوع البقر کی، استسقاء کی، جوع البقر ایک بیماری ہے، آدمی کھاتا رہتا پیٹ نہیں بھرتا، آدمی پیتا رہتا ہے پانی پیاس نہیں بجھتی۔ تو اسی طرح یہاں آگے فرمایا کالذی یاکل ولا یشبع، کھاتا رہتا ہے پیٹ ہی نہیں بھرتا، کھاتا رہے پیٹ نہ بھرے، کہ آدمی مال لے رہا ہے لیکن کس کے دل کی یعنی حرص جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک صاحب جو ہے نا دو آدمی سفر کر رہے تھے، دونوں کے پاس توشہ تھا، ایک کے پاس جو ہے 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، کھانے کے لیے بیٹھے، جیسے ہی دسترخوان بچھایا کھانے کے لیے دونوں بیٹھے، ایک صاحب آئے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ کہا بیٹھ جائیے۔ تو اب کتنے لوگ؟ 3 لوگ جو ہے یہ 8 روٹی کھا لیے۔ وہ جو صاحب باہر سے آ کے بیٹھے تھے انہوں نے جزاک اللہ کہا، اور جاتے جاتے کہا یہ میری طرف سے 8 درہم ہیں، آپ لوگ جو ہے نا لے لیں۔
ہرس کہاں تک لے جاتی ہے دیکھیں. اب یہ 5 روٹیاں والا ایک 3 روٹی والا تھا نا. 5 والا کہا دیکھ بھائی میرے 5 روٹیاں تھیں، میں 5 میرے، اور تیری 3 تھی تو 3 درہم لے لے، ہم اس طرح تقسیم کر لیں گے، ہم اس طرح تقسیم کریں گے. وہ 3 والا کہنے لگا نہیں 50-50، 4 تمہارے 4 میرے. کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میری 5 روٹیاں تھیں، میرا حق زیادہ بنتا ہے، مجھے 5 چاہیے. اس نے کہا نہیں. جب آپس میں اختلاف ہوا، معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو میرے پاس 5 تھی، ان کے پاس 3 تھی روٹیاں. ایک آدمی آیا ہمارے ساتھ کھانے بیٹھا، انہوں نے جو ہے 8 درہم ہدیے میں دیے، میں اس کو کہہ رہا ہوں 3 لے لے اور مجھے 5 ملنے چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 والے سے کہا دیکھ بھائی جو 3 مل رہے ہیں نا لے لے، تیرا اس میں فائدہ ہے، تیرا اس میں فائدہ ہے. اس نے کہا نہیں نہیں مجھے انصاف چاہیے. طلب الکل فوت الکل، آدمی جب پورے کو چاہتا تو پورا محروم ہو جاتا ہے. کہا نہیں مجھے پورا چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصاف یہ ہے کہ تجھے 1 درہم ملے گا اور 7 اس کو ملے گی. کیسے ملیں گے آپ سوچے رات بھر بیٹھ کے. یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے. یعنی ٹائم ہو گیا اس لیے میں بول دیا. تو اصل چیز جو ہے نا دیکھیے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، مال جو ہے نا اس مال میں جی نہ لگے. سمجھ رہے نا، یہ اندر کی جو یہ ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، دل کی جو چاہت، جو حرص کی شکل ہوتی ہے، لالچ کی، جب مال میں آ جاتی ہے نا تو پھر مال کی برکتوں کو اٹھا لیتی ہے. یہ چیز کتنا بھی یہ اس پر حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عمل کیا اس حدیث پر، اس نصیحت پر، کہ زندگی بھر انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. سوال تو بہت دور کی بات، صورت سوال سے بھی بچتے تھے. اونٹ پہ بیٹھتے، گھوڑے پہ بیٹھتے، وہ ان کا کوڑا گر جاتا، کسی سے نہیں کہ ذرا اٹھا کے دو نا. یہاں تک انہوں نے نہیں اترتے. کسی نے کہا ہم دے دیتے، کہا نہیں. اور برکت کتنی ملی دیکھو، اصل یہ چیز ہے. ان کی زندگی آپ پڑھیں، عبد الرحمن ابن عوف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جو مالدار صحابہ ہیں ان میں ان کا بھی نام آتا ہے. اتنی برکتیں اللہ نے دی. ایک مرتبہ جو ہے نا ان کے کزن تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. بہت بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے. تو سیدھے آئے اپنے بھتیجے عبداللہ ابن زبیر سے کہا میں نے سنا تمہارے ابا جو ہے بہت قرضہ چھوڑ کے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ تمہاری ہیلپ کروں. سوچیں کیسی ہمدردی. یہ ہے مال کی برکت کہ بھئی میرے رشتہ دار، میرا کزن ہے، وہ جو ہے قرضہ مقروض ہو کے گئے ہیں، ان کی کچھ مدد کروں. کہنے لگے چچا جان بہت زیادہ قرضہ ہے، چھوڑ دیں. نہیں کتنا ہے بتاؤ، کتنا ہے بتاؤ. تو بتانے کے لیے وہ جھجک رہے تھے کیونکہ 2.2 ملین درہم تھا، 22 لاکھ درہم. اور یہ قرضہ کیوں ہوا؟ اس کی ایسا نہیں کہ وہ عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بینک تھے، بینک. لوگ ان کے پاس امانت لا کے رکھتے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو امانت رکھنے میں مسئلہ ہے، ضائع ہو جائے تو تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، تم مجھے قرضہ دیتے رہو، جب تمہیں ملے میں دیتا رہوں گا. وہ قرضہ لوگ لا کے دیتے تھے ان کو. حضرت آپ قرضہ 1000 درہم، 1 لاکھ درہم، 2 لاکھ درہم رکھ لیں. تو حضرت غریبوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے. اس طرح ان کا جو ہے نا، اور پھر قرضہ بھی ایسے ہی ادا ہوا. بہرحال وہ ایک مستقل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، برکت الغازی حیا و میتا. دین کی محنت کرنے والوں کی برکتیں زندگیوں میں اور مرنے کے بعد کیسی ہوتی ہیں. اور اس پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قصہ انہوں نے سنایا. تو بہرکیف حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنی برکتیں اللہ نے دی، سبحان اللہ، کہ بڑے مالدار صحابہ میں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو سوال سے بچایا. اور دوسری چیز اشراف نفس. اشراف نفس اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جھانکنا لوگوں کی زندگی میں کہ بھئی یہ مجھے کچھ دے دے، یہ مجھے کچھ دے دے. برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے کچھ دے مجھے. ہاں حدیث میں ایک اتنی بہترین بات آئی ہے، بغیر لالچ کے، بغیر امید کے اگر کہیں سے تمہیں کچھ مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، اسے قبول کر لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ منع کیا، فرمایا عمر اس کی لالچ تھی تمہارے پاس، اس کی امید تھی؟ کہا نہیں، یہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو.
تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ، ایک مرتبہ جو ہے دار الندوہ مکے کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں مشرکین بیٹھ کے جو ہے نا میٹنگ کرتے تھے اسلام کے خلاف، پورا خرید کر انہوں نے مسلمانوں کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو قریش کی بہت معزز چیز تھی پارلیمنٹ، کہا کہ میری شرافت ہے، میری سعادت ہے کہ میں جو ہے اللہ نے مجھے اس کے استعمال کیا، یہ جگہ جہاں اسلام کے خلاف بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے اب یہاں اسلام کے لیے بیٹھ کر مشورے ہوں، تو یہ دار الندوہ بھی انہوں نے وقف کر دیا۔ تو بہرکیف آگے فرمایا ید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی ہمیشہ آدمی دینے والا بنے، دینے کا مزاج رکھے۔ جو دینے والا بنتا ہے، دینے کی نیت رکھتا ہے، اللہ دینے والے حالات بھی اس کے لیے لاتے ہیں۔ جو لینے کا مزاج رکھتا ہے ویسے ہی حالات ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہمیشہ دینے والا مزاج رکھیں۔ جب بندہ دیتا رہتا ہے اللہ بھی اسے دیتا۔ نبوت کا مزاج دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اشراف نفس سے بچائے، طیب نفس عطا فرمائے۔ مال زندگی میں کیسے لینا؟ برکتوں کے ساتھ لینا۔ برکت آتی ہے اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ طیب نفس ہے۔ اپنے نفس کو پاک کرنا لالچ سے، حرص سے، وہ اندر کی جو محبت ہے نا اس سے پاک جتنا کریں گے نا اللہ ہماری کمائیوں میں اتنی برکت عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔